السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو پروفیسر کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو پروفیسر کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن یہ آپ کا بھائی آپ لوگوں کو دیش کی ہی خبر سناتا تھا۔ میں دیش کی ہی خبر سناؤں گا اور دیش کے باہر کی بھی خبر سناؤں گا، جو کہ آپ لوگ سننا، جاننا، جانکاری رکھنا بہت ضروری ہے۔ جو کہ فلسطین، جو کہ ہمارے لیے مسجد اقصی ہمارا پہلا قبلہ ہے، جو ہم وہاں کی عوام کے ساتھ جو ہمارے مسجد اقصی کی حفاظت کر رہے ہیں اور اسلام کے نام پہ جو شہید ہو رہے ہیں، ہم ان کو داد تحسین بھی دیتے ہیں اور اللہ کا شکر بھی مانتے ہیں کہ اللہ کسی طریقے سے ان کی حفاظت بھی فرما رہے ہیں اور ان کو بہت بڑی جیت نصیب ہو رہی ہے۔ آج اسرائیل کو جو رسوا کیا جا رہا ہے، جو ذلیل کیا جا رہا ہے، جو اس کو خود لپیٹا جا رہا ہے، جو روندا جا رہا ہے، اس کی اوقات اس کو دکھائی جا رہی ہے، یہ آپ لوگوں کی دعاؤں کا کرم ہے، یہ آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، آپ لوگوں کو حقیقت سے واقف کرانا بہت ضروری ہے اور ان کے گھنونی چہرے اور ان کے پردے فاش کرنا وہ بھی بہت ضروری ہے۔ جس طریقے سے ایران نے جو دبوجا ہے ان کو، جو روندا ہے ان کو، جو حزبو ہمو لبو، جو ایران کے ساتھ مل کر جو ادھم مچائے ہوئے ہے، جو تہلکہ مچائے ہوئے ہے، جس طریقے سے ان کی اوقات ان کو دکھائی جا رہی ہے، وہ قابل ذکر ہے، قابل فخر ہے، قابل لشکر ہے۔ ماشاءاللہ ہم اللہ سے دعا گا ایسے ہی ہوتے رہیں گے۔ اللہ کا شکر تو ہر حال میں ماننا ہے، ہم کو غصب میں نہ لے، اور ایسے ہی مانتے بھی رہیں گے اور اللہ سے دعا کرتے رہیں گے کہ اللہ ایران کی، لبوں کی، حبوں کی، ہموں کی حفاظت فرمائے، یمن کی حفاظت فرمائے، جو بھی فلسطین کے لیے جو اتنی بڑی لڑائی لڑے ہیں، اتنے جانیں قربان ہوئے ہیں، اتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، اللہ ان کی شہادت کو قبول فرمائے اور اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اب اس وقت جو اسرائیل کے جو حال ہوا ہے، وہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتے تھے، خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتے تھے۔ جو اوقات ان کو دکھائی جا رہی ہے وہ قابل ذکر بھی ہے، قابل لحاظ بھی ہے، قابل فخر بھی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ سب آپ لوگوں کی دعاؤں سے ممکن ہوا ہے۔ اگرچہ آپ لوگوں کی دعائیں نہیں رہتی تو یہ ناممکن تھا۔ یہ سب اللہ کا کرم ہے، مالک کا احسان ہے کہ جس طریقے سے بھی ہو، جو ہم کو، جو ان کو روند بھی رہے ہیں، ان کے جو گھمنڈ تھا، ان کے ذہنوں میں جو ایک گھمنڈ اور ایک وہ تھی نا، وہ پوری نکل چکی ہے۔ اب انہوں پھس پڑاغا ہو گئے ہوئے، ان کی اوقات کا ان کو خود پتہ چل چکا ہے۔ اس میں سب سے آگے اور سب سے پہلے کام کیا ایران نے، جو ابھی بھی کر رہا ہے، جبکہ ایران کو آپ لوگ پتہ ہے کہ ایران پہ مار بھی رہا ہے اسرائیل کسی طریقے سے۔ اور پرسوں کیا، یعنی کل کی بات ہے، کل فجر کی بات ہے، اس لیے پرسوں بول رہا ہوں میں، جس طریقے سے جو پبلک کے شیراز کے اندر، ایک تہران میں گرا، ایک شیراز میں گرا، جو عوام کا اور کاروبار کا علاقہ تھا، وہاں پہ جو جانی نقصان بھی ہوا، مالی نقصان بھی ہوا۔ اب اس کے بدلے میں جس طریقے سے ایران نے جو اٹیک کیا، ایران نے جو حملہ کیا، وہ دیکھنے لائق تھا۔ اور ایران اکیلا نہیں کیا، ایران کے ساتھ لبو، حزبو اور ہمو، ان چاروں نے مل کر جو قہر برپا کیا، ادھر ہر طرف دھواں ہی دھواں نظر آئے، سیرنے بجتے رہے، یہ لوگ لنگے نکل کے بھاگتے رہے۔ جو اس سے 15 دن پہلے جو حال تھا نا،
جو سو رہے تھے سالے عیاشی جو کر رہے تھے وہ لوگوں کو لے کے بھاگتے رہے لنگے اس میں. خیر یہ لوگوں کو رہتے لنگے لوگوں کا کیا ہے یعنی, لیکن جو بات ہے وہ تو آپ لوگوں کو بتانا بہت ضروری ہے. تو یہ سب آپ لوگوں کی دعاؤں سے ممکن ہوا ہے اور اللہ کے کرم سے ممکن ہوا ہے. اور ایران کھلے طور پر یہ کہہ چکا ہے کہ میں تیرے کو آخری دم تک مارتے رہوں گا, جب تک تو بالکل ختم نہیں ہو جائے گا, جب تک تو زمین بوس نہیں ہو جائے گا, جب تک تو نست نابود نہیں ہو جائے گا. اور اللہ کے حکم سے, اللہ کے کرم سے یہ چیز ہو بھی رہی ہے. ابھی امریکہ اس کو زبانی خرچ میں تو یہ بول رہا ہے کہ ہمارا ایران کے اسرائیل کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے اور ایران کے معاملے میں ہم کوئی دخل اندازی نہیں کریں گے. یہ اس لیے بول رہا ہے کیونکہ ایران کی سپورٹ اور تائید میں رشیا اور کوریا آ چکے ہیں, وہ بھی کھلے طور پہ آ چکے ہیں. وہ لوگ اوپن چیلنج بھی کر رہے ہیں امریکہ کو. تو اسی لیے امریکہ حد و ادب میں آ چکا ہے, اپنی اوقات میں آ چکا ہے. کیونکہ اگرچہ کچھ غلط کرنے کی کوشش کی تو اس کو معقول جواب بھی ملے گا, اور جس طریقے سے ملے گا آپ لوگ جانتے ہیں. اسی بیچ قطر, سعودی عرب اور کویت اور بحرین نے بھی, اور جس طریقے سے اسرائیل کی اور یہاں تک کہ امریکہ کا بھی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیا, اور اس کے اوپر بھی میٹنگ کر رہے ہیں لوگ امریکہ کے اوپر بھی کہ امریکہ کے بھی سارے چیزوں کے اوپر پابندی عائد کی جائے, ان کے پروڈکٹ بھی بین کیا جائے. کیونکہ اسرائیل کے جو ایکسپائر ہونے والے پروڈکٹ ہیں وہ امریکہ کے تھپے سے امریکہ کا نام لگا کے مارکیٹ میں لے کے آ رہے ہیں. اس لیے یہ چیز میں امریکہ نے ساتھ دیا اسرائیل کا, بول کے امریکہ کے پروڈکٹ کو بائیکاٹ کرنے کی بات چل رہی ہے. کیونکہ اب اس کے جو سامان جو ایکسپائر ہو رہا ہے, جو اس کو جو نقصان ہو رہا ہے, اس کی بھرپائی امریکہ کے نام سے کرنے کے چکر میں ہے. تو اس لیے امریکہ کے اوپر خود پابندی عائد کرنے کی یہ میٹنگ آج چلی ہے, جس میں تقریباً کویت, سعودیہ, بحرین, قطر, عمان نے حامی بھر لی ہے اور بتا دیے وہ لوگ کہ جو ہے سو ہم امریکہ کے بھی پروڈکٹ, جبکہ جو امریکہ کے اصلی پروڈکٹ ہے اس کے اوپر بھی پابندی عائد کی جائے گی. کیونکہ پہلے ہی امریکہ کو وارن کر دیا گیا تھا, اگرچہ اس کے کوئی ساتھ دیں گے یا اس کا کوئی ایسے چیز میں خاطی پائے جائیں گے تو جو ہے سو ہم جو سلوک اسرائیل کے ساتھ کر رہے ہیں وہ امریکہ کے ساتھ بھی ہوگی, یا کسی کا جو بھی سپورٹ کریں گے, اس کو جو بھی تائید کریں گے یا جو بھی اس کی مدد کرنے کی کوشش کریں گے, ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا. تو اس لیے میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, یہ امریکہ کے اوپر بھی یہ بجلی گرنے والی ہے, یہ پابندی عائد ہونے والی ہے. یہ کل معلوم ہو جائے گا کیونکہ آج شام ہوتے ہوتے میٹنگ ختم ہو گئی. اب آپ لوگوں کو اپنے دیش کی بھی خبر سناؤں گا, جو کہ آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے. مہاراشٹر میں بھی انتخابات ہے اور جھارکھنڈ میں بھی انتخابات ہے. اس کے لیے ویڈیو لمبی ہو جا رہی ہے, اس لیے کل میں آپ کو اس میں بھی دوں گا, اور کیا ہوتا ہے امریکہ کے اوپر پابندی عائد وہ بھی بتاؤں گا. اس لیے آپ لوگ بھی دیکھو اور اپنے 4 دوست احباب کو دکھاؤ. منظم رہو, متحد رہو, اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھو, نمازوں کی پابندی کرو, ماں باپ کی خدمت کرو, بڑوں کے احکام پہ عمل کرو, اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.